ہماری پولیس کی ایک بڑی خاص بات ہے کہ ظالم کو ایسے مظلوم اور ہیرو بنا کے پیش کرتی ہے کہ لوگ اس کو داد دینے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے گجرات میں واقع ہوا، لیکن آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں فیصل آباد کے قریب تاندلیاں والا میں تھانے میں گھس کے 3 افراد جو گرفتار تھے، ان کو 3 سگے بھائی تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ایک زمانہ تھا جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں، جب ان کو جان کا خطرہ ہوتا تھا کسی بڑے معاملے میں، تو یہ چھوٹی موٹی اپنے اوپر خود ہی چوری یا کسی قسم کا الزام لگوا کے خود کو تھانے میں بند کروا لیتے تھے، یہ سوچ کے کہ چل تھانے میں کم از کم ہماری جان تو محفوظ رہے گی، باہر تو ہمارا دشمن گھوم رہا ہے۔ لیکن یہ تمام مثالیں ہماری تاندلیاں والا پولیس نے جو ہے وہ غلط ثابت جو ہے وہ کر دی ہیں۔ اب یہ ہوا کیا، کیسے ہوا، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ بہت بڑا ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ بھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جو تاندلیا والا میں ہوا یہ یہاں سے شروع نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ 8 لوگ آئے، 7 لوگ آئے، انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی اور 3 بھائی مارے گئے۔ یہ پلان کے تحت ہوا سارا کچھ۔ اس پلان میں کون کون ملوث تھا، یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرانی دشمنی تھی، جو ایک دوسرے کے خاندان کے لوگ مار رہے تھے۔ کھرل فیملی اور پھر سکھیرا فیملی، ان دونوں کی یہ لڑائی جو ایک ٹرانسفارمر کی تنصیب سے شروع ہوئی تھی، اور پتہ نہیں اب تک کتنے لوگ اس کے اوپر مارے جا چکے ہیں۔ 8 مسلح افراد تھانہ سٹی جو ہے وہ اس میں داخل ہوتے ہیں تاندلیہ والا میں، اور وہاں پر فائرنگ کرتے ہیں، اور سی سی کیمرے کی فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جگہ جگہ پر یہ چل رہی ہے۔ 8 ہیں، جبکہ پولیس FIR جو درج کر رہی ہے اس میں 5 کا نام لے رہی ہے، 5 کے افراد انٹر ہوئے تھے، لیکن لگتا ہے انہوں نے خود بھی فوٹیج نہیں دیکھی۔ تھانہ سٹی کے ملزمان تھے یہ، اور سیکیورٹی خدشات کے باعث ان کو صدر منتقل کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے بات یہ تمام لوگوں کو پتہ تھی، تھانے میں موجود لوگوں کو پتہ تھی کہ یہ لوگ خطرناک ہیں، ان کے اوپر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا جو ان کو سٹی سے صدر منتقل کیا گیا تھا سیکیورٹی کی بنیاد پہ، کیا وہاں پر کوئی ایکسٹرا نفری تعینات کی گئی تھی، یا وہاں پر کوئی بختر بند لگائے گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو تھا کہ جی وہاں ہماری سیکیورٹی بہت سخت ہے، یا پھر ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو وہاں پر لے جا کے پیش کر دیا گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب یہاں پر یہ افراد جو ہے وہ گئے، اور تھانے میں 4 لوگ بند تھے حوالات میں۔ کہتے ہیں کہ جی جو وہاں پر موجود تھا پولیس اہلکار ایک گیٹ سیکیورٹی پر، اس نے فائرنگ کی ان 8 افراد پر، وہ اکیلا تھا، انہوں نے اس پہ فائرنگ کر دی، وہ چھپ گیا، اس نے چھپ کے فائرنگ شروع کر دی۔ لیکن ان 8 افراد کی کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی کہ ان میں سے کوئی بھی ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ انہوں نے سیدھا حوالات میں فائرنگ شروع کر دی۔ اب ایک کانفیڈنس یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نارملی آپ کسی بھی تھانے کے حوالات میں چلے جائیں تو آپ کو 1 2 3 بندے نظر آئیں گے، کچھ نہیں ہوتا تو پولیس والے ویسے ہی کوئی نشئی پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ چلو ذرا تھانے کی بیرک میں رونق لگی رہے گی۔ تھانے کی بیرک کو خالی نہیں رکھا جاتا، یہ کوئی قانون نہیں ہے، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کرتے ہیں۔ کسی بھی تھانے میں آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی 1 2 3 لوگ نظر آئیں گے۔ یہاں پر تاندلیاں والا صدر، جہاں پر بڑا خاص سیکیورٹی میں ان کو رکھا گیا تھا، 3 بھائیوں کو، اور ان کا ایک کا نام بلال ہے، ایک کا عثمان ہے، اور ایک کا ناصر ہے، اور ایک کزن ان کا زخمی ہوا ہے، اس کا نام جو ہے وہ آصف بتایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف بھی ان کا سگا بھائی تھا، اور ان لوگوں پر بھی قتل اور دیگر وارداتوں کے الزامات تھے، یہ تھانے میں بند تھے۔ اب لگتا ہے کہ دوسری پارٹی کو اس چیز کا یقین تھا کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا زیادہ کمزور ہے کہ ان کا کچھ نہیں بگڑ سکے گا، اور یہ باہر آ جائیں گے، تو موقع ملا ہے تو ان کو خود مار لو۔ اگر ان کو جوڈیشل سسٹم پر اعتماد ہوتا تو یقیناً وہ اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈال کے اتنا مشکل کام نہ کرتے کہ وہ پھر اب خود مجرم بن گئے ہیں، خود انہوں نے قتل کر دیا ہے، خود اب تمام چیزیں، نارمل زندگی تو وہ نہیں گزار سکتے۔
اچھا جی، یہاں پر ان کا اطلاع یہ ہے کہ ایک اور بھائی تھا انہی دین کا، جو عمران اس کا نام تھا، وہ اس دوسری جو مخالف گروپ ہے اس کی فیملی کے قتل کے اندر، فیملی کے قتلوں میں جو ہے وہ ملوث تھا، اور صدر سٹی جو ہے اس کو منتقل کیا گیا تھا کہ سیکیورٹی ہے جی۔ سنتری نے ایک فائر کیا، دو فائر کیے، لیکن ظاہر ہے 8 لوگوں کا مقابلہ سنتری ایک کہاں تک کرے گا بیچارہ۔ اب اصولی طور پر تو جب یہ وقوع ہوا تو تھانے میں پورا سٹاف موجود ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ تھے تھانے میں اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ اور یہ بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پھر جتنے منہ اتنی باتیں، کہ یہ 3 بھائی جو تھے یہ کافی عرصے سے پولیس کی حراست میں تھے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ خبر، یہ جو بات سننے میں آ رہی ہے، جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ درست بھی ہو، کیونکہ اگر یہ خاندانی دشمنی تھی، اتنا ہائی پروفائل کا معاملہ تھا، تو ناجائز حراست میں تو رکھا جاتا ہے غریبوں کو، جن کے پیچھے آگے کوئی نہیں ہوتا، جن کے خاندان قتل و غارت پہ اترے ہوں، ان کو غیر قانونی حراست میں رکھنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ بہرحال پولیس والے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس میں دونوں خاندانوں کی دشمنی جو ہے وہ بڑے عرصے سے چل رہی تھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ 3 لوگ مارے گئے، 3 سگے بھائی مارے گئے، چوتھا جو ہے وہ زخمی ہوا۔ اور ویسے میں نے پھر بتایا اس سے پہلے بھی کہ بیسیکلی یہ ایک ٹیوب ویل کے اوپر ٹرانسفارمر لگانے پر جھگڑا ہوا تھا، کھرل اور دوسری برادری تھی جی سکھیرا برادری، ان کے درمیان میں، اور پھر مار، قتل، غارت، یہ سب کچھ شروع ہو گیا، اور اب تک بلا حساب کوئی کتنی جانے جا چکی ہیں ابھی اس کا، مجھے بھی ابھی میں نے اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں منگوائی، وہ بھی میں اس پہ چیک کر لوں گا۔ تینوں مقتولین پر جو ہے قتل سمیت دیگر الزامات تھے۔ اطلاعات ہیں کہ فائرنگ کرنے والے 6 افراد کو جو ہے وہ مشتبہ 6 مشتبہ افراد کو جو ہے وہ 8 تھے، ان میں سے نام بھی پرچے میں تقریباً انہوں نے 5 ڈالے تھے۔ فائرنگ کرنے والے جو مشتبہ افراد تھے ان میں سے 6 کو انہوں نے حراست میں لیا، یعنی کہ یہ نہیں کہ انہوں نے فائرنگ کی، ان کا پولیس کا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، اس لیے ان کو حراست میں لے کے انہوں نے تفتیش شروع کی ہے۔ مقتولین جو ہیں، جو 3 بھائی وہاں مارے گئے، ان کا تعلق سکھیرا برادری سے تھا، اور ان پر جو حملہ کیا تھا، قاتل جو مبینہ طور پر تھے، وہ کھرل برادری کے افراد تھے جو اپنے قتلوں کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ واردات ہوتی ہے جی صبح کے ٹائم، 5-6 بجے کا ٹائم ہے، جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق عقبی دیوار پہ لانگ کے جو ہے وہ 8 لوگ جو سی سی کیمرے میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں سیڑھی کے ذریعے، اور ایک ایک کر کے سیڑھی تحمل سے اترتے ہیں، گنز پکڑی ہوئی ہیں انہوں نے، اور پھر وہاں پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ حملہ آوروں نے حوالات میں بند ملزمان پر اندھا دھند فائرنگ کی، جو میں اس سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ انہیں یقین تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ صرف 4 ہی ہیں اندر، 5واں کوئی نہیں ہے، یا پھر وہ مارنے آئے تھے تو انہوں نے کہا چلو 5واں بھی مارا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو لاحقین ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پولیس کے جو اہلکار ہیں، ابھی ایس ایچ اوز، دونوں تھانوں کے ایس ایچ اوز سمیت جو ہے وہ 8 اہلکار ہیں، ان کو معطل کیا گیا، لیکن یہ معاملہ معطلی سے حل نہیں ہوگا، کیونکہ پولیس کوئی ذات تو ہے نہیں کسی کی، یہ تو ایک سسٹم ہے۔ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے، ایک امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس جو ہے وہ کی جاتی ہے، تنخواہیں لیتے ہیں، مراد لیتے ہیں، اور پھر اپنے شوق سے پولیس کی لائن کو جو ہے وہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اٹھا کے پولیس میں بھرتی کر دیا جاتا ہے تو وہ اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو جب آپ پولیس کے تھانے میں گھس کے بھی آپ کو مارا جا سکتا ہے کسی شخص کو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کہاں پہ کوئی ہوگا محفوظ؟ کل کو خدا نخواستہ جیل میں بھی گھس کے مار دیں گے، کسی اور حساس مقام پہ بھی، خطرناک مقام پہ بھی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پر کئی دفعہ اس سے پہلے جو حملے ہوئے، تھانوں میں نہیں اور مقامات پر، تو تمام حملہ آوروں کو مار دیا جاتا ہے۔ یہاں تمام حملہ آور اتباع، حفاظت، زخمی بھی ہوئے بغیر وہاں سے جا چکے ہیں۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔